بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز نیٹ ورک پر پروگرام آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ ناظرین، ریاست اور حکومت کے معاملات چلانے کے لیے ٹیکسوں کی ضرورت اور اہمیت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی حکومتی معاملات چلانے کے علاوہ تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر خرچ ہوتی ہے۔ حکومت کو ٹیکس دینے والے افراد اور ادارے متعلقہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹیکسیشن کے معاملات اس دور میں کافی پیچیدہ ہو چکے ہیں اور ٹیکس دہندگان کے لیے ٹیکس فائلنگ کے معاملات مسلسل درد سر بنے ہوئے ہیں۔ پروفیشنل ٹیکس ایڈوائزرز نے ان کا کام آسان کر دیا ہے، مگر اب بھی ٹیکس ادا کرنے والوں کو اپنے ریکارڈ کو محفوظ اور اپ ڈیٹ رکھنے، اس تک آسان رسائی اور اس سے جڑے دیگر معاملات کے حوالے سے کافی پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ ٹیکس فائلرز کی ان پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے KHM آڈٹ اکاؤنٹس اینڈ ٹیکسیشن ایک نئی سہولت لے کر آیا ہے، جو پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی سہولت ہے جس سے ٹیکس دہندگان کی پریشانیاں کم ہوں گی۔ اس سہولت کے بارے میں جاننے اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آج KHM آڈٹ اکاؤنٹس اینڈ ٹیکسیشن کے ہیڈ محترم جناب مہدی حسن صاحب کو زحمت دی ہے۔ مہدی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے یہاں پہ تشریف لائے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس سہولت کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو تفصیل کے ساتھ بریف کریں۔ جی، وعلیکم السلام تاج صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، یہ جو ایک نئی فیسلٹی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے دنیا اپ گریڈ ہو رہی ہے، IT ڈیفرنٹ سیکٹرز میں شامل ہونے کے بعد چیزوں کے رویے اور سارا طریقہ کار بدل رہا ہے۔ ہم نے ٹیکس ایڈوائزنگ کو تھوڑا سا ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کی اور اس کے بعد اس کو سال میں متعدد دفعہ جو ہے وہ بہت ساری ڈاکومنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ڈیفرنٹ معاملات میں کوئی سرٹیفکیٹ دینا، کوئی ریٹرن اپنی، اس کے لیے عام آدمی اس بات سے آگاہ نہیں ہوتا کہ کس طرح FBR کی ویب سائٹ پہ جا کے اس نے وہ سارا ریکارڈ حاصل کرنا ہے۔ ہم نے ان کے نہ صرف FBR کی ویب سائٹ کے ریکارڈ کو، بلکہ جو ایک ٹیکس ایڈوائزر کے پاس ان کا ریکارڈ موجود رہتا ہے، ایک ٹیکس فائلر کا، جس میں اس کے تمام تر ریکارڈز، بزنس ریکارڈز اور ڈیفرنٹ سرٹیفکیٹس جہاں پہ اس کی رجسٹریشنز ہوئی ہیں، سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ دے کے ایک ٹیکس پیئر فیسیلیٹیشن کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ ٹیکس پیئر فیسیلیٹیشن کارڈ کا مقصد ایک تو ٹیکس پیئرز کو ایک آئیڈینٹی فراہم کرنا ہے کہ جو وہ کہیں پہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ وہ ایز اے ٹیکس فائلر جی رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہی ٹیکس فائلر اور ٹیکس نان فائلر کی دو ٹرمز ڈفرینٹ جگہ پر پائی جاتی ہیں، اور لوگ اس بارے میں تھے کہ جو فائلر ہیں ان کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہو جس سے وہ دکھا سکیں کہ وہ فائلر ہیں۔ دوسرا، اس کارڈ کے پیچھے ہم نے QR سسٹم رکھا ہے جو کہ ہمارے پیچھے سرور سے اٹیچڈ ہے، جس میں ان کی تمام تر جو بھی ٹیکس فائل ہے جو ہمارے پاس رہنی چاہیے، جو نارملی وہ کلاس رات اور ٹیکس ایڈوائزرز کے پاس موجود رہتی ہے، وہ ساری کو ہم نے ڈیجیٹل کر کے اسی ایک کارڈ میں ان کو دے دیا ہے۔ جو ہم سے یہ سروسز مطلب ٹیکس فائلنگ کی یا کسی بھی چیز کی رجسٹریشن وغیرہ کی سروسز لیتے ہیں اور ساتھ میں ہمارا کارڈ لینا چاہتے ہیں، ان کو جتنی فائل ایک ٹیکس کے وکیل کے پاس یا اس بندے کے پاس جو ان کی ٹیکس کی ساری فائلنگ اور ایڈوائزنگ اور یہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نارملی وہ اپنے پاس میں ہم نہ صرف اپنے پاس رکھتے ہیں بلکہ ان کو اس کی ایک کاپی ان کے کارڈ کے اس QR میں دیتے ہیں، تاکہ جہاں پہ ہو وہ اپنی ایز پہ اس کو موبائل پہ اسکین۔ اور پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ڈیٹا کو سکیور کیسے کیا جائے، مطلب کارڈ میں ہوگا تو کوئی کہیں پہ کارڈ گر جاتا ہے، ان سے گم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس کو کیسے جو ہے وہ سکیور کریں گے۔ تو ہم نے اس پہ ان کے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے موبائل نمبر پر ایک OTP لگا دیا ہے۔ جب وہ اسکین کریں گے تو ان سے OTP مانگا جائے گا، جب وہ اپنے موبائل نمبر پہ آیا ہوا میسیج کا OTP ہمیں وہ ویب سائٹ پہ پرووائڈ کریں گے، تو اپنی اس ساری ٹیکس فائل میں انٹر ہو جائیں گے جو ہمارے پاس ان کے تمام ریکارڈز ہیں۔ اور ریکارڈز میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ان کی جو فائل ہوئی ریٹرنز ہیں پچھلے 4-5 سال تک، وہ ساری موجود رہتی ہیں، ان کی رجسٹریشن کے سرٹیفکیٹ، کوئی ان کی کمپنی ہے، کوئی بزنس کے ریکارڈز ہیں، کوئی اکاؤنٹس جو مینٹین ہوئے ہیں جو ٹیکس اتھارٹیز کو سبمٹ ہوئے ہیں، ان کی ایک کاپی، اور جو بھی ان کے ریکویسٹڈ ڈاکومنٹس ہیں جو ان کو ایک ٹیکس ایڈوائزر سے لینے کی ضرورت پڑتی ہے ڈیورنگ دا ایئر،
وہ ہمیں پہلے سے ریکویسٹ کریں گے تو ہم ان کے اس کارڈ میں وہ ساری فائل ان کے مطلب والیٹ میں رکھوا دیتے ہیں، تاکہ ان کو بار بار جو ہے وہ اپنے ریکارڈز کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑے یا کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ 1 کلک پہ اس کو حاصل کر سکیں۔ اچھا مہدی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ سہولت جو اس کارڈ کی سہولت ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے یہ بتایا ہے، یہ صرف آپ کی اپنی کلائنٹی جو ہے، جو آپ کے کلائنٹس ہیں پروفیشنل ٹیکس ایڈوائزر کے طور پہ جو آپ کی خدمات حاصل کرتے ہیں ان تک محدود ہوگی، یا اس سہولت سے دوسرے لوگ جو ہیں جو کہ آپ کے اپنے کلائنٹس نہیں ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے؟ جی بالکل طاہر صاحب، اس سے تمام تر ٹیکس پیئرز جتنے بھی پاکستان میں، کیونکہ یہ والی فیسلٹی کوئی اور پرووائڈ نہیں کر رہا ہے، تو جتنے بھی ٹیکس پیئرز ہیں یہ سب کے لیے آپشن ہے۔ اگر کوئی کسی اور سے یا خود سے بھی ایون اپنی ٹیکس ریٹرنز وغیرہ فائل کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس ٹیکس کا آئیڈینٹی کارڈ وتھ اس کی فائل ہو، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، جو ہمیں وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کرے گا۔ ہم ویریفائی کرنے کے بعد اس کو کارڈ میں وہ والے ڈاکومنٹس بھی دے دیں گے، اور ان کا کارڈ جو ہے وہ اپنی ویریفیکیشنز کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو ایشو کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ ایک پروفیشنل ٹیکس ایڈوائزر جو ہیں ان کی ہمارے ملک میں ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا مانگ بڑھ رہی ہے، تو کیا اس سلسلے میں آپ کا جو ادارہ ہے KHM وہ پروفیشنل ٹیکس ایڈوائزرز کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی کوئی فیسلٹیز دے رہا ہے؟ اور اس میں دوسرا یہ ہے، یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اس میں کون کون سے لوگ جو ہے آپ کے پاس آ کے یہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی سر، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے پاکستانی مارکیٹ کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو بندہ ایک نارمل ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، جیسے BCom ہے، کامرس سائڈ، اکاؤنٹنگ سائڈ یا فائنانس سائڈ، بزنس ایڈمنسٹریشن پہ جاتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے یہ بہت ساری مشکلات ہیں کہ وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ایز اے پروفیشنلزم وہ کیا جوائن کریں گے۔ ان کے لیے بہت لمیٹڈ جابز ہیں، اور وہ ان میں کچھ اویئرڈ جو لوگ ہیں ان کو تو جابز مل جاتی ہیں، اور جو بالکل صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں KHM آڈٹ اکاؤنٹس اینڈ ٹیکسیشن نے اپنا ایک ISO سرٹیفائڈ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پراپر ایک ٹیکس پریکٹیشنر کے لیے پروفیشنل ماڈل ڈیولپ کیا ہے، جس میں نہ صرف ہم BCom اور ابو کوالیفیکیشن والے بچوں کو پروفیشنل بننے کے لیے ساری ٹریننگ، ہینڈز آن ٹریننگ، جس سے یہ آئیڈیا وہاں سے آیا کہ ہم ACCA کر رہے تھے، تو ہم وہاں سے جو بھی چیزیں پڑھتے تھے، ACCA UK کا پروفیشنل ماڈل ہے جو کہ اکاؤنٹنٹس کے لیے ساری ٹریننگ ہے اس میں، تو اس میں میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بچوں کا پڑھنے کا ٹرینڈ ایسے ہے کہ وہ ACCA کو بھی ایز اے ڈگری پڑھ رہے تھے، اور بعد میں بہت زیادہ ان کو دشواری کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مارکیٹ میں آنے کے بعد۔ تو ہم نے اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے اور کچھ ہماری لوکل ٹیکس مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے کانٹینٹ ڈیزائن کیے ہیں، جس میں پروفیشنل لوگ جو کہ پریکٹس کر رہے ہیں اس چیز میں، جو ٹیکسیشن میں ایڈوائزنگ اور ساری چیزیں کر رہے ہیں، ان کو ایز اے ٹرینر لیتے ہوئے اور ہم خود بھی اس میں جو پارٹیسپیٹ کر سکیں، تو بچوں کے لیے ایک پروفیشنل ماڈل ڈیزائن کیا ہے، جس میں ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ ٹیکس ریٹرنز کس طرح سے فائل ہونی ہیں، ٹیکس ریٹرنز پہ جو محکماتی جو ڈپارٹمنٹس کے اعتراضات آتے ہیں، نوٹسز آتے ہیں، ان کو کس نظر سے دیکھنا ہے، ان سے کس وقت ڈرنا چاہیے، کس وقت نہیں ڈرنا چاہیے، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ FBR کی جو اپنی کورٹ ٹرائبونل جسے کہتے ہیں، ٹرائبونل میں کیس پریزنٹ کرنے تک کی لرننگ ہے اس میں، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور کارپوریٹ لا۔ کارپوریٹ لا کے ساتھ یہاں پہ بچوں کو رپورٹنگ کا، فائنانشیل رپورٹنگ کا بہت زیادہ ایشو تھا، تو ہم نے کچھ رپورٹنگ کے جو ہے کانٹینٹس وہ بھی اس میں شامل کیے ہیں، تاکہ ہم بہتر طریقے سے جتنی بھی ٹیکسیشن کی سروسز ہیں یا FBR کی کمپلائنسز ہیں یا بچوں کی ضرورت ہے کہ ان کو پروفیشنل ہونا چاہیے، اور اگر انہیں جابز نہیں ملتی ہیں اور یہ سارا کچھ وہ کر لیتے ہیں اور ہمارا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹیکس میں کہیں بھی بیٹھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ نارملی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہمارے IT کے بچے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے بچے ہیں، وہ کچھ حد تک فری لانسنگ کے قابل ہوتے ہیں ڈیورنگ دا اسٹڈی، جو تھوڑے پڑھتے ہیں، چیزوں کو سیکھتے ہیں، وہ لوگوں کو وہ والے کام پیڈ کر کے دیتے ہیں اور اس سے کچھ ارننگ حاصل کرتے ہیں۔ ایک BCom والا بچہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ یہ والا کام فری لانسنگ کی مد میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ کر لے۔ تو یہ اس سوچ کے پیچھے، اس ماڈل کے پیچھے یہ سوچ تھی
جو بی کامرس ہیں ایٹ لیسٹ اگر وہ فل پروفیشن جوائن نہیں بھی کرتے تو وہ ایز اے فری لانسنگ لوگوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تھوڑی بہت روزگار جو ہے وہ کما سکے، اور باعزت ایک ڈیزگنیشن ہے۔ اس میں ایف بی آر کی جو ریکوائرمنٹ ہے آئی ٹی پیز کے لیے، انکم ٹیکس پریکٹیشنرز کے لیے، اس کی ایجوکیشن بھی بی کام ہے۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی بی کام پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ 3-4 لاکھ سے بھی اینولی زیادہ ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جو فرمایا ہے، ایک تو لا گریجویٹس بی کام آپ نے بتایا، اور سادہ کوئی کسی اور مضمون میں گریجویشن کی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے، تو کیا وہ بھی اس پروفیشن میں یہ سیکھ کے آ سکتے ہیں؟ سر میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا کہ ایف بی آر میں ریکوائرمنٹ ہے کہ بی کام اور ابو ریلیونٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے، کامرس میں ہو جائے، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اس کو لائسنس ایشو کرتے ہیں جو ایز اے ٹیکس پریکٹیشنر کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ایف بی آر کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر کوئی خود سے چاہتا ہے، وہ بے شک انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ یہ میٹر سیکھ سکتا ہے، اس کے اپنے پروفیشن میں اس کے کام آ سکتے ہیں۔ جیسے وہ کوئی بھی بزنس کرنا چاہ رہا ہے یا کر رہا ہے یا کہیں پہ جاب کر رہا ہے، مطلب ٹیکس کا جو بھی ایڈوائزنگ ہے، یہ سارا نالج ہے، یہ ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے جو یا ٹیکس پے کرتا ہے یا وہ مطلب کسی کو ایڈوائز کرتا ہے۔ اب جو بندہ ایڈوائزر نہیں ہے وہ اپنے لیے تو ایڈوائزز بنا سکتا ہے نا، تو یہ نالج تقریباً ہر پاکستانی شہری کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ٹیکس لاز کا ہمیں نہیں پتہ ہوگا، ہم ٹیکس میں جو ہے وہ بہتر انداز سے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایف بی آر کے نام سے ڈر لگتا ہے۔ اس میں جب ہم سکھا دیتے ہیں بچوں کو ساری چیزیں، ان کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا ایک آن لائن پورٹل ہے جس پہ ہم ان کو ایکسیس دیتے ہیں 1 سال کی فری میں۔ اس پورٹل پہ ان کے لیے تمام تر ٹیکس کے جتنے بھی لاز ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ جتنی ایف بی آر کی طرف سے اپڈیٹس آتی ہیں وہ ہم وہیں پہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ کنٹینیوڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ان کی چلتی رہے۔ ساتھ میں وہاں پہ یہ سارے میٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے گائیڈ بک ہے جس کو دیکھتے ہوئے بچے چیزیں پرفارم کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہم نے اپنی ٹریننگ میں بھی دیکھا، اور تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی پریکٹیشنر جو ہے وہ اپنے ڈرافٹس وغیرہ بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا جو اس کے پریکٹسنگ ڈرافٹس ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جتنے پروفیشنل لیول کے ڈرافٹس ہیں اس میں ٹیکس فارمیٹس ہیں اور ڈفرینٹ نوٹسز کے رپلائز اور جو بھی مطلب ان کو پروفیشنل لائف میں ضرورت پڑتی ہے وہ ہم نے ریڈیلی اویلیبل دیے ہوئے ہیں وہاں پہ پورٹل پہ۔ جب ہمارے پورٹل کی ایکسیس آتی تو وہاں پہ ایک ہیلپ سینٹر میں ہمارے ٹاپ پروفیشنلز ان کے تمام مسائل جہاں پہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ڈیورنگ پریکٹس، وہ وہاں پہ سوال پوچھ سکتے ہیں، تو ہم انہیں وہاں پہ آنسر کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی نوعیت کا پاکستان میں پہلا ٹیکس پریکٹس کے لیے ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ماڈل ہے جس کو وہ کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کر سکتے ہیں اور مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں۔ اچھا مہدی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ پروفیشنل ٹیکس ایڈوائزرز جو ہیں، آپ سے ٹریننگ لینے کے بعد ان کے لیے روزگار کے یا پریکٹیکل جو آگے اس کی اپلیکیشن ہے اس کے کیا مواقع ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سے سیکھنے کے لیے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے کتنے عرصے کا کورس ہوتا ہے، اس کی کیا کوئی چارجز، فیس وغیرہ ہے؟ جی سر، یہ تقریباً 4 سے 5 ماہ کا کورس ہوتا ہے، اور اس میں جتنے کانٹینٹس میں نے آپ کو بتائے پروفیشنل نوعیت پہ کروائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہم بالکل پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو فالو کرتے ہوئے نہیں کرتے، اس میں ہم پاکستانی ٹیکس پریکٹس کو فالو کرتے ہوئے اس کو کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ امید ہوتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے لوگوں کے فیڈ بیک سے، کہ اس کو کرنے کے بعد وہ کافی حد تک چیزوں کو پہلے سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے سے جب بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں کام کر سکتے ہیں۔ اس میں روزگار کے مواقع، آپ نے سوال پوچھا، روزگار کے مواقع جہاں پہ بھی کوئی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے، کرنے کا سوچتا ہے، یا ایون جاب کر رہا ہے، تو ان پہ ایک ڈپارٹمنٹل ریکوائرمنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کرنی ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے اپرچونیٹیز دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہیں، پاکستان میں ڈفرینٹ چیزیں نہیں آ رہی ہیں، تو ٹیکس پیئرز کی کوانٹٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جیسے گورنمنٹ کوئی اسکیم دیتی ہے تو اس میں جتنے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس پرسنلز، وہ سارے ڈفرینٹ رجسٹریشنز ان کو کروانی پڑتی ہیں۔ تو بے تحاشا کام مارکیٹ میں اس ٹائم آ رہا ہے، اور پہلے سے آ رہا ہے۔ ابھی تو تھوڑی پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہے کنٹری، تو تھوڑا سا آپ سلو کہہ سکتے ہیں، لیکن جیسے یہ اسٹیبلٹی آتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ کام بہت زیادہ اویلیبل ہوگا۔ ایون ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں ٹیکس پریکٹیشنرز بہت کم ہیں، تو لوگ بس کہنا نہیں چاہیے لیکن لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، مطلب پریکٹیشنرز کی طرف سے
کیونکہ لوگ کم ہیں، کام زیادہ ہے، تو وہ ڈفرینٹ ہتھ کنڈے آزما کے کو کچھ کالی بیڑے مارکیٹ کی جو ان معاملات کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو ہمارے اس ایم کے پیچھے یہ بھی ہے کہ مارکیٹ شفافیت کے ساتھ اور ٹیکس پیئر کو ان کی کمپلیٹ معلومات، اس کا پریکٹیشنر جو اس کی اصل جاب ڈیوٹی ہے وہ دے۔ تو ایتھیکل ویلیوز کا ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اس ٹریننگ میں، اور ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے اینڈ سے پاکستان کو سرو کرنے کے لیے ٹیکس پریکٹیشنرز نکلیں وہ ایک کوالٹی ٹیکس پریکٹیشنرز ہوں جو کہ ایتھیکل ہوں۔ ایتھکس کی معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے، تو اس میں بھی کے ایچ ایم جو ہے وہ آگے بڑھ کر بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے کہ اس والے مسئلے کو بھی ختم کیا جا سکے کسی طریقے سے۔ جی بہت شکریہ، یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا مہدی صاحب کہ پروفیشنل ٹیکس ایڈوائزرز جو ہیں ان کی ہماری مارکیٹ میں کافی مانگ ہے۔ وہ یہ بی کام اور کامرس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس شعبے میں آ کے یہ سیکھ کے جو نا اپنا اچھا روزگار دے سکتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہمیں یہ ٹیکس کے معاملات جو ہیں اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بریف کیا۔ ہم آئندہ بھی آپ کو اپنے کسی پروگرام میں انشاءاللہ مدعو کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔